کل وفاقی ریلوے کے منسٹر شیخ رشید صاحب، جو خود کو پنڈی بوائے کہلوانا پسند کرتے ہیں، ایک ویڈیو سرکولیٹ کرتے ہوئے پائے گئے۔ وہ ویڈیو ہمارے پاس بھی آئی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بعض سوشل میڈیا کی اور مین اسٹریم میڈیا کی ویب سائٹس کے اوپر، اور سکرینز کے اوپر یہ ویڈیو چلی بھی ہے۔ اپنے آپ کو کراکری کی خریداری میں مصروف دکھا رہے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کی اس محدود ویڈیو کے اندر ہی آپ کو ایک سیاسی استعارہ نظر آتا ہے۔ شیخ رشید صاحب نہ جانے کون سی کراکری خرید رہے ہیں، لیکن ایک چیز بڑے واضح ہے کہ وہ خود اس دکان کے اندر واحد خریدار ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دکانیں مال سے تو بھری ہوئی ہیں لیکن گاہک یہاں پر موجود نہیں ہے۔ استعارہ کیا ہے؟ یہ ویسے ہی ہے کہ جب آپ پاکستان کی سیاست کو سیاسی جماعتوں سے مکمل طور پر خالی کر دیں، ان کی قیادت کو تہس نہس کر دیں اور سمجھیں کہ آپ کی خریداری اور بزنس بڑا اچھا چل رہا ہے۔ اب یقیناً یوں محسوس ہو رہا ہے کہ موجودہ سیاسی مارا ماری صرف نیب کے کیسز تک محدود نہیں ہے، بلکہ سیاسی قیادت کو اتنے طویل عرصے اندر رکھنے کے بعد سوچا یہ جا رہا ہے کہ دکان خالی ہو جائے گی اور یہاں پر ایک آدھ خریدار من پسند کا خریداری کرتا ہوا دندناتا ہوا پھرتا رہے گا۔ میاں محمد نواز شریف کے بارے میں جو خبر بنی ہے وہ فکر انگیز ہے، اور اس کے اوپر سوچ بچار کی بھی ضرورت ہے، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ رات کو ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہو گئے اور اس کے بعد ان کو ہاسپٹل منتقل کرنا پڑا۔ جب اس کے اوپر ان کے داماد کیپٹن صفدر نے سوشل میڈیا کے اوپر بات کی اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں ان کی جان لینے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی، تو ان کو ہیٹ سپیچ کے زمرے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے یہ بھی یاد رہے کہ آصف علی زرداری کی صحت کے بارے میں بہت ساری خبریں چل رہی ہیں، اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت نے ان کی صحت اور جیل کے اندر جو ناگفتہ بے اور نامکمل سہولیات ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے بات کی ہے اور بتایا ہے کہ آصف علی زرداری کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے۔ اب یہ دونوں مین اسٹریم جماعتیں، ان کے لیڈران تو اندر ہیں، مولانا فضل الرحمان کو پکڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو بھی ان کے ارد گرد بات کرتا ہوا پایا جاتا ہے اس کو یا تو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی جاتی ہے یا نیب کیسز کے اندر ملوث کر لیا جاتا ہے، اور یا اس کو اتنے طویل مقدمات کے اندر گھسیٹا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بچانے اور اپنی ساکھ بچانے میں مصروف ہو جاتا ہے اور سیاسی میدان خالی ہو جاتا ہے۔ آپ کو وقتی طور پر لگے گا کہ بڑا زبردست معاملہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، نواز شریف کی صحت بتدریج خراب ہوتی رہتی ہے اور تمام پارٹی کی توجہ ان پر مرکوز رہتی ہے، اور آصف علی زرداری جیل کے اندر ہی صحت کے مسائل کا شکار رہتے ہیں، تو پاکستان مکمل طور پر خالی ہو جائے گا اور اپنے من پسند کے برتن اس ملک کی سیاسی مارکیٹس کے اندر آپ پھیلا دیں گے۔ لگتا یوں ہے کہ ہمیں شاید حالیہ تجربے سے کچھ سبق حاصل نہیں ہوا۔ حالیہ تجربہ بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ سیاسی نظام کو ایک انتخابی عمل کے ذریعے مکمل طور پر خالی کر کے اپنے من پسند کے نظام کی بنیاد رکھی جائے اور اس من پسند کے نظام کے ذریعے ملک کو چلایا جائے۔ وہ تجربہ بتدریج فیل ہوتا رہا اور اب یہ فیلئر جو ہے سر چڑھ کر بول رہا ہے، اس سے منہ پھیرنا ممکن نہیں ہے۔ جب آپ سیاسی جماعتوں کو اور ان کے ماننے والوں کو دہشت گردی کے زمرے کے اندر، ڈرگ ٹریفکنگ کے زمرے کے اندر، ملک دشمنی کے زمرے کے اندر یا کسی اور زمرے میں ڈال کر فارغ کر دیتے ہیں تو ملک کے اندر ایک بہت بڑا ویکیوم پھیل جاتا ہے۔ یہی وہ ویکیوم ہے جس کو مولانا فضل الرحمان کا احتجاج فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جن لوگوں کا خیال ہے کہ یہ احتجاج صرف مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، وہ خیال غلط ہے۔ اس کے اندر ملک بھر میں پھیلی ہوئی جو فرسٹریشن ہے اور جو اینگر ہے اور جو سینسرشپ کے ذریعے ایک باٹلنگ اپ آف دی ایموشن آپ کو نظر آتا ہے، وہ ایکسپریس ہونے جا رہا ہے۔ وقتی طور پر مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر کے اسلام آباد کے ارد گرد خند کے کھود کے، پاکستان کے ہر اہم ضلع کے اندر سڑکیں بند کر کے، صوبہ خیبر پختونخوا کو پنجاب سے علیحدہ کر کے، وقتی طور پر انتظامی طور پر پنجاب کو اسلام آباد سے علیحدہ کر کے، اور اسلام آباد کے اندر ہر جگہ پر کنٹینر لگا کر دوسرے اضلاع کی طرح آپ یہاں پر لوگوں کو روک لیں گے، لیکن اس سے جو ایفیکٹ پیدا ہوگا وہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کیا حکومت یہ سیکھے گی کہ خالی دکان کا مالک جو بھی ہو وہ دھندا نہیں چلا سکتا؟ جس طریقے سے شیخ رشید کے جانے سے اس دکاندار کی گاہکی کے اندر اضافہ نہیں ہوا، کسی اور ایسے فرد کو جس کی جڑیں عوام کے اندر نہیں ہیں، ملک کے اوپر تھوپنے سے بھی سیاسی
طور پر جو خالی دکان ہے وہ گاہکوں سے بھر نہیں جائے گی۔ پاکستان پکڑ دھکڑ کے ذریعے، لیڈران کو اندر کرنے کے ذریعے، خندقیں کھودنے کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ وقتی طور پر سہولت آپ کو مہیا ہو جائے گی، لیکن آخر میں سیاست کا بھی وہی برا حال ہوگا جیسے کہ کاروبار کا ہے۔